بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخصص فی الفقہ سال اول کے نصاب میں موجود کتاب الاشباء والنظائر، اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کا جو پہلا قاعدہ ہے نیت کے متعلق، لا ثواب الا بالنیت، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے حلف کے متعلق، یمین کے متعلق نیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قصاص کے حوالے سے جو نیت کی اہمیت ہے اس کو پڑھا تھا۔ اچھا، ایک مسئلہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا نکاح اور طلاق کے متعلق، تو اس میں میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ نکاح میں جو ہے وہ جیسے کہ اصول بیان کیا گیا کہ ہزل کے ذریعے بھی جو ہے وہ، یعنی ہزل کا کوئی اس میں سروکار نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہزل کے ذریعے بھی نکاح کرتا ہے تو وہ بھی واقع ہو جاتا ہے۔ یہ غالباً پیچھے اس کے حوالے سے گزرا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ طلاق کے متعلق بھی یہ بات گزری تھی، اور پھر اس میں نے جو ہے وہ فلموں اور ڈراموں کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی کہ اس میں جو ہے وہ عموماً جو نکاح وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ نکاح کا انعقاد ہو جائے گا اور طلاق بھی ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک آدھ افراد نے مجھے جو ہے وہ کچھ کلپس بھیجے، جیسے مثال کے طور پر استاد وسیم صاحب کراچی والے جو ہیں، ان کی ایک ویڈیو آئی اس حوالے سے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ڈراموں وغیرہ میں نکاح کیا جاتا ہے اس کا انعقاد نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی حوالے سے مفتی اکمل صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی، لیکن اس میں طلاق کے حوالے سے تو انہوں نے یہی کہا، مفتی اکمل صاحب نے طلاق کے حوالے سے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ نکاح کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی قصد و ارادہ نہیں ہوتا، اور طلاق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک اسکرپٹ پڑھنے والی بات ہے، کہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے اس کو انہوں نے پڑھ لیا۔ لیکن بعض علماء نے اس طرف بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ نکاح کا انعقاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ اگر یہ دیکھیں کہ مفتی اکمل صاحب نے یہ فرمایا کہ جی قصد و ارادہ نہیں ہے ڈرامے کے اندر، تو سوال یہ ہے کہ کیا نکاح میں قصد و ارادہ ضروری ہوتا ہے؟ وہ تو محض ایک ایجاب و قبول کا نام ہے، تو قصد و ارادہ کی تو بات ہی نہ کی جائے، کیونکہ قصد و ارادہ کا تو تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ۔ اچھا، مفتی وسیم صاحب کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ ایک بطور ڈرامے کے ایک منظر بیان کیا ہوتا ہے، تو ایک منظر کو بیان کرنا اور ایک پوری کنڈیشن بیان کرنا جس کو دیکھنے والے کو یہی لگے کہ یہ نکاح کی تقریب ہے، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے ہماری طرف سے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ دیکھنے والے کو بھی پتا ہے یہ ایک نکاح کی تقریب کے طور پر، اگرچہ اس کو آپ ہزل کہہ دیں، اس کو آپ مذاق کہہ دیں، لیکن ایک کنڈیشن تو بن رہی ہے۔ اچھا، پھر طلاق کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ جی یہ تو محض ایک اسکرپٹ ہے جس کو پڑھا جا رہا،
ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فلم یا ڈرامہ انڈسٹری ہے، اس میں عموماً جو کیریکٹرز ہوتے ہیں اور ایکٹر ہوتے ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات آپ کو میں توجہ دلا رہا ہوں اس چیز کی طرف، کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا آپ کی ایکٹنگ اور آپ کا کریکٹر اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو اس کریکٹر کے اندر پوری طرح سے نہ ڈھال لیں. یعنی آپ وہ یہ تصور کرتے ہیں، جو فلم ایکٹر ہوتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر وہی شخص ہیں جس کا کریکٹر ہمیں ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور وہ اس چیز کو گویا کہ اپنے فن کا نقطۂ عروج سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس کریکٹر کو اپنے اوپر مکمل طور پر ڈھال لیں. تو اگر اس بحاظ پہ دیکھا جائے تو اس وقت جو شخص جو چیز سوچ رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ طلاق دیتے وقت کہ یہ حقیقت میں میری بیوی ہے اور میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسی کنڈیشن کے اندر اگر وہ واقعی میں میاں بیوی ہیں اور وہ اس لیول پر آ کر ایک چیز کو جو ہے اپنے اوپر اپنا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف اسی طرح نکاح والی صورتحال میں وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اس لیول پر لاتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو اس کریکٹر میں ڈھالتے ہوئے نکاح کر رہے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو اس میں ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ بالفرض ہم علماء اور مفتیان کرام جو ہمارے لیے قابل عزت اور قابل تکریم ہے، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر جو ہے وہ قائم و دائم فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اکابرین میں، مشائخ میں، اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. تو اگر ان کی ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ انہوں نے بالکل درست کہا کہ جی ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ انعقاد نکاح و طلاق نہیں ہوگا، مان لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک حرج جو ہے وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ لازم ہوگا کہ ایسی کنڈیشنز میں اگر ہم اس طرح سے مکمل طور پر چھوٹ دے دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ چلیں آپ بطور ایک ڈرامے کے، بطور ایک فلم کے آپ نکاح بھی کر لیں تو نکاح نہیں ہوگا، طلاق بھی دیتے تو طلاق نہیں ہوگی، تو ایسی کنڈیشن میں یہ انڈسٹری والے مزید جری ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ جی اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. آج اگر ہم ان کو اس اسٹیپ کی اجازت دے دیتے ہیں تو کل کو آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہوگا؟ کل کو یہ کہیں گے کہ جی کلمہ کفر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اب جیسے وہی بات ہم لے لیتے ہیں کہ ایک اسکرپٹ پڑھنے والی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کتاب میں، وہ مفتی صاحب نے یہ مثال دی، جیسے مثال کے طور پر آپ کتاب الطلاق پڑھا رہے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں انتی طالقن یا امراتی طالقن، تو کہتے ہیں اس سے بیوی کو طلاق تھوڑی پڑے گی. ہم نے کہا بالکل صحیح بات ہے. تو اگر آپ اسی پر قیاس کرتے ہیں تو کل کو کوئی شخص کلمہ کفر بولتا ہے ڈرامے کے اندر، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اس سے بندہ تھوڑی کافر ہوگا، اس نے تو ایک اسکرپٹ پڑھا ہے محض. اچھا، ایک شخص جو ہے، جس طرح سے آپ نے کچھ ترکی وغیرہ کے ڈرامے دیکھے ہوں گے یا جو کریکٹرز ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، دیگر ممالک میں، کہ کوئی مسلمان شخص ہوتا ہے جو کسی غیر مسلم عیسائی یا یہودی وغیرہ کا کریکٹر اپنا لیتا ہے. اچھا، پھر وہ اسی طرح کی حرکات کرتا ہے جو ان کی مذہب کی نشانیوں میں سے ہیں. تو پھر کیا اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو محض ایک ہزل اور ڈرامے کی صورتحال ہے، مذاق ہو رہا ہے وہ تو، اور تو اس میں تو کوئی اس پر حکم کفر نہیں لگنا چاہیے اس حیثیت سے. تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی؟ لہٰذا اگر ہم ایک دروازہ کھولتے ہیں تو شاید میرے خیال سے اس میں کافی جو ہے وہ معاملات اور ان کے اندر خرابی والی صورتحال پیدا ہوگی. بہرحال
جو ایک متفق علیہ اگر جو ہے وہ علماء اور فقہا فیصلہ کرتے ہیں تو ہماری وہ حیثیت تو نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے کلام کر سکیں، وہ بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن لامحالہ کچھ چیزوں پر جو ہے وہ غور و فکر اور نظر کی جو ہے وہ ضرورت ہے، لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے کیونکہ ایسی چیزوں کے اندر مذہب کو شامل کرنا اور مذہب کے احکامات اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا، یہ کافی حد تک جو ہے وہ تشویشناک صورتحال بھی بنتی ہے اور قابل گرفت بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ ایسے پروڈکشنز کو چلاتے ہیں وہ جو ہے اسلامی ذہن کے نہیں ہوتے، مذہبی ذہن کے نہیں ہوتے، وہ جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا جس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر انگریزوں کی کاپی انڈیا والے کرتے ہیں، انڈیا والے پاکستان والوں کی انڈیا والوں کی کاپی پاکستان والے کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس طرح کی چیزوں کو انوالو کرتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں یا مذہبی چیزوں کی طرف بعض اوقات مائل ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ڈرامے بنا دینا اور ان کے اندر بالخصوص جو ہمارے احکامات شرعیہ ہیں ان کو اس انداز میں بیان کرنا کہ جی جھوٹ موٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مذاق مسخری میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ قابل گرفت معاملہ ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال ہم اپنے جو ہے وہ سبق کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ وضاحت آپ کو کر دوں تاکہ ایک ذہن میں آپ کے ایک جو ہے وہ عنوان اور موضوع رہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ قالوا إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد فجوزوا للجنب والحائز قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذکر۔ ارشاد فرماتے ہیں قراءت قرآن کے حوالے سے نیت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اس میں نیت ضروری ہے یا نہیں ہے، کیا معاملات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فقہا نے اس حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا اور وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یخرج عن کونہ قرآنا بالقصد، یہ جو ہے اپنے قرآن ہونے کی حیثیت سے خارج ہو جائے گا قصد و ارادے کے ذریعے، یعنی تلاوت قرآن آپ اگر کریں گے تو اس میں تو بلا نیت بھی تلاوت قرآن شمار ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کسی اور چیز کا ارادہ اور نیت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن جو ہے وہ اس حیثیت سے خارج ہو جائے گا جس حیثیت سے اس کے اوپر احکامات کا ترتب ہوتا ہے۔ اسی مسئلے پر آپ کو ایک تفریح کے طور پر بیان کرتے ہیں تو آپ کو اصول سمجھ میں آ جائے گا کہ فَجَوَّزُوا لِلْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ، کہ جو جنبی ہوتا ہے، بے غسلہ ہوتا ہے یا حیض والی عورت ہوتی ہے، اس کے لیے فقہا نے جائز قرار دی ہے کس چیز کو؟ قراءۃ ما فیہ من الاذکار، ان چیزوں کی قراءت کرنے کو جو قرآن کریم میں اذکار کی صورت میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی قراءت کرتا ہے بقصد الذکر، ذکر کے قصد و ارادے سے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، اگرچہ وہ جنبی یا حائض ہی کیوں نہ ہو۔ اب اگر دیکھیے اگر مطلق یہ قرآن ہوتا تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے جنبی اور حائض کے لیے قرآن چاہے وہ اس کے اذکار ہی کیوں نہ ہو وہ پڑھنا جائز نہ ہوتا، ٹھیک ہے، حالت جنابت کی وجہ سے، لیکن اگر وہ قصد رکھتا ہے، ارادہ اور نیت رکھتا ہے ذکر کا، اذکار کا، قرآن کی آیات پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو ایسی صورتحال کے لیے اس کے لیے جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن تلاوت کی شکل نہ ہو اس میں، یعنی کوئی ایک مخصوص اس میں سے دعا ہے اور قراءت کے طور پر نہیں ہے، ذکر کے طور پر ہے، تو اس کے لیے ہم جواز کیا حکم دیں گے؟ والادعیۃ بقصد الدعاء، اور اسی طرح جو ہے وہ والادعیت اور ادعیہ یعنی دعائیں
ان کا پڑھنا بھی، ان کی قرأت بھی جائز ہو جائے گی جنبی اور حائض کے لیے، بقصد دعا، دعا کے ارادے سے۔ لیکن اشکل علیہ قولہ، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات پر جو ہے وہ فقہاء کا یہ قول جو ہے وہ اشکال پیدا کرتا ہے کہ لو قرأ بقصد الذکر لا تبطل صلاتہ۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ نماز میں قراءت کرتا ہے اس ارادے سے کہ وہ ذکر و اذکار کی قراءت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر قعدے کے اندر، رکوع کے اندر، سجود کے اندر، یہ قیام کی بات نہیں ہو رہی، قعدہ، رکوع، سجود وغیرہ کے اندر اگر کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھتا ہے ذکر کے ارادے سے تو فقہا فرماتے ہیں نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو اب اس صورت میں دیکھیے یہاں پر ایک اعتراض ہو گیا، فقہا نے کہا کہ قصد و ارادے سے قرآن ہونے سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ذکر بن جائے گا، دعا بن جائے گا، یعنی کلام ناس کے مشابہ ہو جائے گا، اسی لیے جنبی اور حائض کے لیے اس ارادے سے پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص نماز میں، چلے قیام میں بھی ہم لگا لیتے ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، کہیں پر بھی اگر وہ ذکر کے ارادے سے قرآن پڑھتا ہے تو آپ کے اصول کے مطابق تو وہ قرآن ہونے کے سے نکل گیا ہے، یعنی احکامات کے حساب سے۔ تو ایسی صورت میں تو وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلام ناس کے مشابہ ہو گیا، تو جب یہ کلام ناس کے مشابہ ہو گیا تو ایسی صورت میں نماز میں کلام ناس پڑھنا تو جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں فقہا یہ جو فرما رہے ہیں کہ لو قرأ بقصد الذکر لا تبطل صلاتہ، تو نماز تو باطل ہونی چاہیے، لیکن فقہا کہتے ہیں نہیں، اگر قرآن کو ذکر کے ارادے سے پڑھو تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو یہاں ایک اشکال پیدا ہو گیا، فرماتے ہیں واجبنا عنہ فی شرح الکنز، ہم نے اپنی کنز کی شرح بحر کے اندر اس کی جو ہے اس کا جواب دیا، اور وہ یہ ہے کہ بأنہ فی محلہ لا یتغیر بعزیمتہ۔ جواب کیا ہے؟ جواب پر توجہ دیجئے گا، فرمایا کہ ہم نے اس کا جواب اس اشکال کا یہ دیا کہ اس مقام پر، یعنی نماز کے اندر قرآن اپنے محل میں موجود ہے، یعنی محل قراءت تھی، جیسے قیام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ محل قراءت ہے، تو اس لیے فرمائے کہ فلا یتغیر بعزیمتہ، لہذا اس مقام پر اس کے ارادے سے قرآن ہونا متغیر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باہر اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قصد و ارادہ ہو اس کا ذکر کا یا دعا کا، تو ایسی جگہ پہ وہ قرآن کا محل نہیں ہے، تو اس کا ارادہ اسے متعین کر رہے ہیں کہ یہ ذکر کی نیت سے پڑھ رہا ہے۔ وقالوا ان المأموم اذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجنازة بنية الذکر لا تحرم علیہ، اسی طرح فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقتدی نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ذکر کی نیت سے، تو لا تحرم علیہ، تو یہ بھی اس پر حرام نہیں ہوگا، مع انہ تحرم علیہ قراءتها فی الصلاۃ، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ بلکہ مطلق نماز میں مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ حرام ممنوع ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک فرق بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی قراءت وہ سوری کیا کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ذکر کی نیت سے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ مطلق نماز کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے وہ محل قراءت میں ہے، وہاں اس کی نیت، اس کی عزیمت نہیں چلے گی، تو اس لیے جو ہے مطلق نماز میں اسے ممنوع ہوگا، مکروہ کا ارتکاب کرے گا۔ اور اگر نماز جنازہ میں وہ ذکر کی نیت سے پڑھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اسے جو ہے وہ ثنا نہیں آتی، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ اسے پڑھنا نہیں آتی، تو وہ اس کی جگہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، یا جو دعا ہوتی ہے نماز جنازہ کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اگر اس میں جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ چونکہ دعا بھی ہے تو اس نیت سے اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ باطل نہیں ہوگی، کیونکہ محل نہیں تھا یہ۔
لیکن مطلق نماز میں چونکہ محل ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کے ارادے کو اور نیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ زمان کی بحث آتی ہے، اور علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اما الزمان، بہرحال زمان کی بحث، تو فرمایا کہ فہل یترتب فی شیء بمجرد النیت من غیر فعل۔ اچھا، زمان کس کو کہتے ہیں؟ تاوان کو کہتے ہیں۔ بعض ایسے قبضے ہوتے ہیں جن میں قبضہ زمان کا ہوتا ہے، اور بعض ایسے قبضے ہوتے ہیں جس میں قبضہ امان کا ہوتا ہے۔ قبضہ امان جیسے مثال کے طور پر بطور عاریت آپ نے کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ دے دی، یا جو ہے وہ حفاظت کے لیے آپ نے اس کو دے دی، تو اس کے پاس جو قبضہ ہوتا ہے قبضہ امان ہوتا ہے، اس نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، آپ نے ویسے ہی اس کو دے دی۔ اب اگر وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے یا اس سے وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو سارے کا سارا جو نقصان ہوگا وہ مالک کا ہوگا، کیونکہ یہ قبضہ امان تھا۔ بعض چیزوں میں قبضہ قبضہ زمان ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے، تو اگر اس نے اس کو ہلاک کر دیا یا استہلاک وغیرہ کی صورتیں پائی گئی تو ایسی صورتحال کے اندر وہ تاوان دے گا، یعنی اس کے بدلے میں پیسہ دے گا، یا اگر وہ مثلی چیز ہے تو پھر اسی طرح کی چیز دے دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب زمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ فَهَلْ يَتَرَتَّبُ فِي شَيْءٍ بِمُجَرِّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ، تو کیا جو ہے یہ جو زمان ہے یہ کسی چیز میں صرف نیت سے مرتب ہوگا بغیر کسی فعل کے؟ یعنی بندہ جو ہے وہ کوئی فعل نہ کرے، محض نیت کرے، تو ایسی صورت اور کنڈیشن میں کیا زمان جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا، اس کا حکم جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ تو ارشاد فرماتے قالوا فی المحرم، تو فقہا نے اب یہاں پر بطور مثال کی ایک چیز آپ کو بیان کریں گے۔ فقہا فرماتے ہیں محرم کے متعلق کہ اذا لبس ثوبا، کہ محرم نے اگر کوئی کپڑا پہن لیا، ثم نزعہ، پھر اس نے جو ہے اس کو اتار دیا، ومن قصدہ ان یعود الیہ لا یتعدد جزاؤ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ایک کپڑا جو ہے وہ پہن لیا اور پھر اس کو اتار دیا، اور وہ محرم یعنی حالت احرام میں ہو، تو اس نے جب اس کو اتار دیا، اب دوبارہ اس کا ارادہ ہے ان یعود الیہ، کہ وہ جو ہے اس کپڑے کو دوبارہ پہنے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ لا یتعدد الجزاء، تو اب جو جزا ہے، یعنی حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننے کے اوپر جو اس کے اوپر جو ہے وہ دم وغیرہ یا صدقے والی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایک مرتبہ تو اس نے پہن لیا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس نے پہنا تو ایسی کنڈیشن کے اندر دوسری مرتبہ اس نے ارادہ کیا، تو فرماتے ہیں ایسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ جزا جو ہے وہ مقرر نہیں ہوگا، یعنی دوسری مرتبہ کا صرف ارادہ تھا، تو ارادے کی صورت میں جو ہے وہ جزا متعدد نہیں ہوگا، مقرر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ایک ہی دفعہ پہننے کے حوالے سے جو صدقہ یا دم وغیرہ کی صورت ہوگی وہی ہوگی۔ وَإِن قَصَدَ أَن لَّا يَعُودَ إِلَيْهِ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ بِاللُّبْسِ، فرماتے ہیں اور اگر اس نے ایک مرتبہ پہن لیا، اتار دیا، اور دوبارہ پہننے کا دوبارہ نہ پہننے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے،
اور اس نے جو ہے وہ دوبارہ پہن لیا، تو اب جو جزا ہوں گے وہ متعدد ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں مسئلوں کو سمجھیے. دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر ایک شخص نے محرم ہے، اس نے حالت احرام میں سلا ہوا لباس پہن لیا، سلا ہوا لباس پہن کر اس نے اتار دیا اور دوبارہ ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ پہنے گا، تو چونکہ ایک مرتبہ اس نے اس فعل کو انجام دیا ہے، تو فعل ایک مرتبہ پایا گیا اور دوسری مرتبہ صرف قصد پایا گیا، غیر فعل ہوا ہے، فعل نہیں ہوا، تو جزا ایک ہی ہوگی، متعدد نہیں ہوگی. اچھا، دوسری کنڈیشن اس کے برعکس ہے کہ ایک مرتبہ کپڑا پہنا سلا ہوا پھر اتار دیا، اب دوبارہ نہ پہننے کا ارادہ تھا لیکن اس نے جو ہے وہ دوبارہ پہن لیا، تو اب اس صورت میں ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، بلکہ جتنی مرتبہ پہنا ہے اتنی مرتبہ اس کے اوپر جزا لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح فرماتے ہیں وقالوا فی المودع اذا لبس ثوب الودیعۃ ثم نزعه ومن نیته ان يعود. اچھا، یہ من نہیں ہے، یہ اوپر بھی جو دوسرے لائن پہ عبارت ہے یہ من ہے، ومن قصدہ ان یعود، اور اسی طرح یہاں پر بھی ہے ثم نزعه ومن نیته ان یعود الى لبسه لم یبرح من الزمان. اب یہاں پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مودع، مودع وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بطور حفاظت کے کوئی چیز رکھی جاتی ہے بطور ودیعت کے. ایک ہوتی ہے ودیعت اور ایک ہوتی ہے عاریت. عاریت کہتے ہیں کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے کسی کو دے دینا، اور ودیعت کہتے ہیں کسی چیز کو محض امانت کے طور پر کسی کو دینا. تو مودع، مودع کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جسے جو ہے وہ کسی نے کوئی کپڑا بطور امانت کے دیا ہو، اذا لبس ثوب الودیعۃ، کہ اگر اس نے وہ کپڑا ودیعت والا پہن لیا، ثم نزعه، پھر اس نے اتار دیا، ومن نیتہ ان یعود الی لبسہ، اب دوبارہ اس کا ارادہ یہی ہے کہ دوبارہ اس کو پہنے گا، لم یبرح من الزمان، کہ وہ زمان سے بری نہیں ہوگا، اسے زمان دینا پڑے گا اس کنڈیشن کے اندر. وَأَمَّا التُّرُوكُ، اور بہرحال تروک کا معاملہ، تروک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کو نہ کرنے کا حکم ہے شریعت میں ان کو تروک کہا جاتا ہے. کترک المنہی عنہ، جیسے منہی عنہ کو ترک کرنا، منہی عنہ جس سے روکا گیا ہے اس کو ترک کر دینا. یعنی مثال کے طور پر کسی شخص کو جو ہے، یا شریعت کا ایک حکم ہے کہ جھوٹ نہ بولو. اب سمجھیے گا اس بات کو، تو جھوٹ بولنا منہی عنہ ہے، اور جھوٹ بولنے کو ترک کر دینا یہ جو ہے تروک میں سے آتا ہے، ترک منہی عنہ کہلاتا ہے. جھوٹ بولنا منہی عنہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تو منہی عنہ کا ترک کیا ہوا؟ جھوٹ بولنا. تو تروک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شریعت حکم دے دے کہ اس چیز کو ترک کرو، یعنی بندہ جو ہے وہ اپنی جانب سے کسی منہی عنہ کو ترک کر دے. اس میں اب کافی تفصیل ہے لیکن میں آپ کو اس میں مختصراً بتا رہا ہوں. جیسے انہوں نے آگے کہا کہ ترک المنہی عنہ، جیسے منہی عنہ کو جس چیز سے روکا گیا ہے اس کو ترک کر دینا، یعنی اس حکم کے برخلاف کر دینا، نہیں کے برخلاف کر دینا. فذکروہ فی الاصول فی بحث، فقہا نے اس کو جو ہے وہ اصول کی کتابوں میں جو ہے وہ اس بحث میں ذکر کیا ہے کہ ما تترکو بہ الحقیقت، کہ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے. عند الکلام علی الحدیث انما الاعمال بالنیات، کہ جب علماء نے انما الاعمال بالنیات پر کلام کیا تو اس وقت جو ہے علماء نے یہ بحث چھیڑی کہ ما تترکو بہ الحقیقت، کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے. ذکروہ فی نیت الوضو، تو فقہا نے اسی مقام پر جو ہے وہ وضو کی نیت کو ذکر کیا ہے. فذکروہ فی نیت الوضو، اور اس کو ذکر کیا ہے وضو کی نیت میں. اچھا، یہاں وضو کی نیت سے مراد یہ ہے ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد دوسری مرتبہ وضو کرنا. تو طہارت کی جو نیت سے اور ثواب کی نیت سے، سوری طہارت کی نہیں، ثواب کی نیت سے جو وضو کے اوپر وضو کیا جاتا ہے
اس بحث میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ حاصل ہو فرماتے ہیں کہ اس کا ما حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان ترک المنہی عنہ لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ منہی عنہ کا ترک کرنا نہیں کی ذمہ داری سے، عہدے سے خارج ہونے کے لیے نیت کی محتاج نہیں ہے۔ وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ بِأَنْ كَانَ كَفًّا، اور بہرحال ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اس طرح کہ وہ کف ہو، یعنی کف کا مطلب رک جانا۔ وَهُوَ أَن تَدْعُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ قَادِرًا عَلَى فِعْلِهِ فَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنْهُ خَوْفًا مِّن رَّبِّهِ فَهُوَ مُصَابٌ۔ اور کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس اسے اس کی طرف بلا رہا ہو، حالانکہ وہ قادر ہے اس کو کرنے پر، پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتے ہوئے، فَهُوَ مُصَابٌ، تو اسے ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے، اب یہ جو پیچھے انہوں نے یہ بات کہی، اس بحث کو ذرا سمجھیے گا، یہ طروق کی بحث ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، اس کو سمجھیے گا۔ یہ جو اوپر انہوں نے کہا نا، حاصل ان ترک المنہی عنہ لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی، یعنی اگر جیسے میں نے مثال دی تھی، جھوٹ بولنا منہی عنہ ہے، اس کو ترک کرنا کیا ہے، یعنی جھوٹ کو اپنا لینا، جھوٹ بول لینا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو منہی عنہ کا ترک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نیت کی محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے، بلکہ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا جی، اس بحث کو تھوڑا سا سمجھیے، اس میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تھا مجھے، یہ عبارت کو درست کر دیجیے، اور یہ جو شروع میں نے بحث کی ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو درست کرتا ہوں میں۔ منہی عنہ کا ترک کرنا، یہ اصل میں تھوڑی سی عبارت جو ہے وہ مغلق قسم کی ہے۔ منہی عنہ کا ترک، جیسے میں نے مثال دی، وہ مثال غلط ہو گئی مجھ سے۔ منہی عنہ کے ترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے آپ اس کو ترک کر دیں، جیسے جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے تو آپ جھوٹ نہ بولیں، یہ ہے منہی عنہ کا ترک۔ میں نے شروع میں درست تعبیر اس کی تھی کہ تروک کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ بات بالکل درست ہے۔ منہی عنہ کا یہ جو عبارت ہے نا ان کی، ترک المنہی عنہ، منہی عنہ کو چھوڑنا، منہی عنہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چیز آپ نہ کریں، یہ ہے ترک منہی عنہ۔ فذکروہ فی الاصول فی بحث ما تترک بہ الحقیقت، اصول کی کتابوں میں ما تترک بہ الحقیقت والی بحث میں فقہا نے اس کو ذکر کیا، عند الکلام علی الحدیث انما الاعمال بالنیات، جب انہوں نے انما الاعمال بالنیات پر کلام کیا، فذکروہ فی نیت الوضوء، اور فقہا نے اس چیز کو وضو والی نیت میں بیان کیا۔ یہ جو انما الاعمال بالنیات والی بات ہے نا، اصل میں تو یہ اعمال کے کرنے کے متعلق ہے نا نیت کا معاملہ، لیکن فقہا نے اس کے تحت طروق کو بھی شمار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وحاصلہ ان ترک المنہی عنہ لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی، کہ منہی عنہ کو ترک کرنا جو ہے یہ نہیں کہ عہدے اور ذمہ داری سے خارج ہونے کے لیے نیت کی محتاج نہیں۔ ٹھیک ہے، وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ بِأَنْ كَانَ كَفًّا، اور بہرحال اگر ثواب کے حصول سے ہو اور وہ ایسے کہ یہ کف کی صورت میں ہو، وَهُوَ أَن تَدْعُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ، اور اس کا مطلب یہ ہے، کف یا کف اس کو دونوں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کو نفس اس کام کی طرف بلائیں، اس حال میں کہ قادرن علی فعلہ، وہ اس کو کرنے پر قادر ہو، فَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنْهُ، اور وہ اپنے آپ کو اس کو روک دے، خوفا من ربہ، اپنے رب کے خوف سے، فَهُوَ مُصَابٌ، تو اسے ثواب ملے گا۔
اب جو ہے وہ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آگے بھی مثال ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ایک منہی عنہ ہے، کہ اس سے روکا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ اب اگر کوئی شخص جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو دو کنڈیشن ہیں۔ ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ بغیر نیت کے وہ جھوٹ نہیں بولتا، یعنی اس نے جھوٹ کو ترک کیا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی نیت نہیں، یعنی مثال کے طور پر اس کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، بچپن سے ہی جھوٹ نہیں بولتا، تو اب بغیر نیت کے وہ جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اسے ایک مقام پر جھوٹ بولنا ہے اور وہ قادر ہے کہ جھوٹ بول سکے، اچھا اس کا نفس اس کی طرف اسے مائل کر دیتا ہے کہ بھائی بولو، لیکن وہ ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا عادتاً، تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ترک منہی عنہ کو ترک کرنے پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ منہی عنہ کو ترک کرتے وقت ثواب کی نیت کر لیتا ہے تو پھر اسے ثواب بھی ملے گا، یعنی وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہ گناہ نہیں کرتا، تو پھر اس کو اب ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر ویسے ہی اس کو ترک کر دیتا ہے تو کوئی ثواب اس کو نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک آسان سی اور سمپل سی مثال ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو جس کی آنکھیں ہیں، دیکھ سکتا ہے، اب اس کو بد نگاہی کا معاذ اللہ موقع بھی ملتا ہے، اس کا نفس قادر ہے کہ وہ بد نگاہی کرے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بد نگاہی نہیں کرتا تو اسے ثواب ملے گا، خوف خدا رکھتے ہوئے بد نگاہی نہیں کرتا اسے ثواب ملے گا۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے ہی اندھا، اسے بد نگاہی کا موقع ہی نہیں ملا کبھی، اب وہ کہے کہ مجھے تو ثواب ہی ثواب ہے، اسے کس چیز کا ثواب ہے؟ اس کے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے نا کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جائے، تو اسے تو ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حاصلہ ان ترک المنہی عنہ لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی، اس کا ماں حاصل یہ ہے کہ منہی عنہ کو ترک کرنا نہیں کے عہدے سے نکلنے کے لیے نیت کی طرف محتاج نہیں ہے، یعنی بغیر نیت کے بھی آپ اس عہدے سے جو ہے وہ فارغ ہو سکتے ہیں۔ وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ، اور رہی بات ثواب حاصل کرنے کی، بِأَنْ كَانَ كُفًّا، کہ یہ کف ہو، وَهُوَ أَن تَدْعُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ قَادِرًا، اور وہ ایسے کہ نفس اس کو جو ہے قدرت کی حالت میں اس گناہ کی طرف، اس کام کی طرف، منہی عنہ کی طرف بلائے، علی فعلی اس کے کرنے پر، فیکف نفسہ عنہ، اور وہ اپنے آپ کو اس سے روک دے، خوفا من ربہ، اپنے رب کے خوف سے، فہو مصاب، تو اسے ثواب ملے گا۔ الا فلا ثواب علی ترکہ، اور اگر اس کی نیت نہیں ہوگی تو ترک کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ فلا یصاب علی ترک الزنا وهو یصلی، اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، مثال سمجھیے گا، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جو ہے وہ زنا نہیں کرتا، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا اور میں زنا کو ترک کر چکا تھا لہذا مجھے ثواب ملے، اسے کوئی ثواب نہیں ملنا۔ بھئی نماز کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، زنا بندہ کیسے کرے گا معاذ اللہ، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر ترک زنا ہوا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ولا یصاب العینین علی ترک الزنا، سوری ولا یصاب العنین علی ترک الزنا، اسی طرح اگر کوئی شخص عنین ہے یعنی نامرد ہے اور اس کے اندر جماع کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے زنا کو ترک کیا تو اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آگے مثال دی تو فرمایا ولل اعمی علی ترک النظر المحرمی، اور اسی طرح جو ہے وہ حرام کے اوپر نظر کو ترک کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اندھے کو، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ، اسی بنیاد پر فقہاء نے زکوٰۃ والے مسئلے میں ایک بات بیان کی ہے کہ لو نوا مال التجارتی ان یکون للخدمتی کان للخدمتی وان لم یعلم بخلاف عکسی، ایک شخص نے کچھ غلام خریدے، ایک شخص نے کچھ غلام خریدے تجارت کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس نے ان سے نیت کی خدمت کی، اس نے ان سے نیت کی، یعنی تجارت کے غلام تھے لیکن اس نے ان سے نیت کی کہ یہ میری خدمت کے لیے، تو فرماتے ہیں کانا للخدمتی، وہ غلام اس کی خدمت کے لیے ہوں گے، وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، اگرچہ وہ
کام نہ کریں یا ان سے کام نہ لیا جائے، بخلاف عکسی ہی، برخلاف اس کے برعکس ہونے کے، وہوا ما اذا نوى فيما كان للخدمة ان يكون للتجارة، اور وہ یہ کہ جو خدمت والے غلام تھے ان کے لیے وہ تجارت کی نیت کرتا ہے، لا يكون للتجارة حتى يعمل للتجارة لأن التجارة عمل، تو وہ تجارت کے لیے نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ ان کو تجارت کے لیے استعمال کرے، کیونکہ تجارت ایک عمل ہے، فلا يتم بمجرد النیت، لہٰذا یہ کام صرف نیت سے تام نہیں ہوگا۔ اب اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے تجارت کے لیے غلام رکھے، ٹھیک ہے، اور اب وہ جو ہے کہتا ہے کہ یہ خدمت کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی خدمت کے لیے بھی ہوں گے، اگرچہ ان سے خدمت کا کام نہ لے، لیکن چونکہ شروع میں ابتداء وہ تجارت کے لیے تھے تو تجارت کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اس کے برخلاف اس کا برعکس کیا ہے کہ اگر کسی نے خدمت کے لیے جو ہے نا غلام رکھے ہیں تو اب ان میں وہ تجارت کی نیت کرتا ہے تو وہ تجارت کے نہیں کہلائیں گے اور ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ان سے تجارت والا کام لے لے، یعنی ان کو خریدنا بیچنا شروع کر دے، لأن تجارت عمل، کیونکہ تجارت ایک عمل ہے، تو محض نیت سے جو ہے یہ کام نہیں ہوگا، والخدمت ترک للتجارت فتتم بها، اور خدمت یہ ترک تجارت ہے، تو آپ دیکھیے جو تجارت کے لیے غلام تھے اس میں اس نے جو ہے وہ ترک تجارت یعنی خدمت کی نیت کی تو وہ خدمت کے لیے ہو گئے، ٹھیک ہے، ہاں بلکہ اوپر والے مسئلے میں یہ تھا کہ جب ترک تجارت کی نیت کی یعنی خدمت کی نیت کی تو اب وہ تجارت کے نہ رہے، دونوں مسائل کے اندر فرق ہے، کیونکہ تجارت خدمت جو ہے یہ ترک تجارت ہے، ترک فعل ہے، تو وہ محض نیت سے جو ہے وہ متحقق ہو جائے گا۔ قالوا ونذیرہ المقیم والصائم والکافر والمعلوفۃ والصائمۃ، کہتے ہیں فقہا کہ اسی کی مثال جو ہے وہ مقیم بھی ہے، صائم یعنی روزے دار بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کافر بھی ہے اور معلوفہ اور صائمہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مقیم، صائم، کافر، معلوفہ اور صائمہ، معلوفہ علوفہ جو جانور ہوتے ہیں جن کو بندہ گھر میں ہی پالتا ہے، اور سائمہ وہ جن کو چراگاہوں میں چرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسی مسئلے کے تحت، اسی اصول کے تحت یہ بھی ہیں، حیث لا یکون مسافرا ولا مضطرا، مفطرا، یہ مضطرن لکھا ہوا ہے، مفطرا ولا مسلما ولا صائمتا بمجرد النیت، وہ ایسے کہ مقیم صرف نیت کرنے سے مسافر نہیں ہو جائے گا، دیکھیں اقامت ایک فعل ہے اور سفر جو ہے یہ ترک فعل ہے، صحیح ہے، تو اب جو ہے بندہ مقیم ہے کہیں پر تو وہ صرف نیت کرنے سے تو مسافر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پورا جو ہے وہ فعل سر انجام دے، ولا مفطرن، اسی طرح روزے دار ہے جب تک وہ اس روزے کے لیے جو ہے وہ افطاری نہیں کرے گا وہ محض نیت کرنے سے تو مفطر نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ ولا مسلمن، کوئی کافر ہے تو وہ محض جو ہے وہ نیت کرنے سے تو مسلمان نہیں ہوگا، اسی طرح جو علوفہ جانور ہے آپ اگر اس میں نیت کرتے سائمہ ہونے کی تو صرف نیت سے نہیں ہوگا، وہ یکون مقیمن و صائمن و کافرن بمجرد نیت، ہاں مسافر اگر جو ہے نیت کرتا ہے تو مقیم ہو جائے گا، اگر جو ہے وہ مفطر نیت کرتا ہے تو صائم ہو جائے گا، کافر مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ کفر کی نیت کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا بمجرد نیت لأنہ ترک العمل، کیونکہ یہ چیزیں ترک عمل ہیں، یعنی سفر جو ہے وہ عمل ہے اور مقیم ہونا ترک عمل ہے، تو یہ اس صورت میں جو ہے وہ صرف نیت کرنے سے ہو جائے گا، اسی طرح جو ہے وہ مفطر ہونا عمل ہے اور صائم ہونا ترک عمل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مسلمان ہونا عمل ہے اور کافر ہونا اس عمل کو ترک کرنا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجرد نیت سے ان چیزوں میں مقیم، صائم اور کافر ہو جائے گا، لأنہ ترک العملی کما ذکرہ الزیلعی، جیسے امام زیلعی نے اس کو بیان کیا، ومن هنا ومما قدمناه في المباحات ومما سنذكره عن المشايخ صح لنا وضع قاعدة للفقه هي الثانية، فرماتے ہیں اسی وجہ سے، اب ذرا خوبصورتی دیکھیے
کہ پہلا قاعدہ یہاں پر ختم کرتے ہوئے دوسرے قاعدے کی طرف آپ کو کیسے لے کر جاتے ہیں. فرماتے ہیں وَمِنْ هَا هُنَا وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي الْمُبَاحَاتِ، اور یہیں سے، اور جو ہم نے پیچھے مباحات میں ذکر کیا، وَمِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَنِ الْمَشَائِخِ، اور وہ جو ہم نے مشائخ سے ذکر کیا، صح لنا وضع قاعدۃ للفقہ، ہمارے لیے یہاں پر ایک بات صحیح ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہم فقہ کے لیے ایک اور قاعدہ بھی وضع کریں، یہ ثانیہ، اور وہ دوسرا قاعدہ ہے کہ الامور بمقاصدها، القاعدۃ ثانیہ، کہ امور جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے اعتبار سے اپنے احکامات میں مرتب ہوتے ہیں، یعنی ان کے احکامات جو ہیں مقاصد کے اعتبار سے جن جن چیزوں میں جن جن چیزوں کی نیتیں کی جائیں گی اسی طرح سے یہ معاملات ہوں گے. تو فرمائے کما علمت فی الطروق، جیسے تمہیں طروق میں پتہ چلا. ٹھیک ہے. اب اس قاعدے کا ربط گزشتہ قاعدے سے کیسے ہوگا، اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ کیسا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو ہم آگے پڑھیں گے، اور پھر اپنے دوسرے قاعدے کو بھی جو ہے اس معاملے میں ہم شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو. پہلا قاعدہ جو ہے یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب جو ہے ہم دوسرے قاعدے کو لے کر اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ بھی مقاصد، قصد یعنی نیت سے متعلق ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. پہلے قاعدے میں ثواب کے اوپر بحث ہوئی تھی، امور کے معاملات کی صحت پر بحث ہوئی تھی بالخصوص عبادات میں. دوسرا قاعدہ بھی نیت ہی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ بالخصوص جو دیگر امور ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم بحث کریں گے. تو انشاءاللہ الکریم اس کو کل مزید ہم سمجھیں گے اللہ نے چاہا تو، اور پھر اس پر مزید بحث کریں گے. تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. کوئی سوال وغیرہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے. جی کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال وغیرہ؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے استاد. کوئی سوال نہیں؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. کیا نکاح میں ایجاب و قبول کرتے ہوئے نام و نسب بیان کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. ایسا نام یا جو ہے ایسی نسبت جس سے جو عاقدین ہیں وہ متعین ہو جائیں وہی کافی ہوگا. جہاں پہ متعین نہیں ہو سکتے تو تعین کیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے جیسے کسی جگہ پہ جو ہے وہ کوئی مرد موجود ہو، اس کا نام زید ہو اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ بکر ہو، اسی طرح کا ایک اور بھی موجود ہو، اس کا نام بھی زید، اس کے والد کا نام بکر ہو. تو اب قاضی صاحب کہیں گے بھی زید ولد فلاں بکر، اس سے میں آپ کا نکاح پڑھاتا ہوں. تو اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ دونوں ہی کی طرح کے، تو اس میں جو ہے وہ اگر تو آ، معاملات اور حالات اس طرح کے ہیں کہ تعین کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہاں تعین کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جیسے عموماً ہمارے ہاں
رشتے بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں، اور نکاح کے وقت لڑکی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا نکاح کس لڑکے سے پڑھایا جا رہا ہے، اور لڑکے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا نکاح کس لڑکی سے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ پورا شجرہ نسب پڑھا جائے، کوئی اس میں تخصیص کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے سے ہی حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ شخص خاص ہے۔ ہاں، بعض اوقات اجتماعی نکاح ہوتے ہیں، سیلانی وغیرہ کے تحت 20 20 30 30 40 40 50 50 نکاح ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ دولہا اور دلہن کے لیے جو ہے وہ معرفت ضروری ہے کہ یہ شخص ہے، ٹھیک ہے، اور تاکہ کیونکہ اس کی قبولیت کے اوپر ہی یہ چیزیں موقوف ہیں، صرف نام بتانے سے تھوڑی جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جو ہے وہ شادیاں وغیرہ کرائی جاتی تھی، تو آ، جو بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ بھئی وہ لڑکے کو بلا لیا اور اس کو بٹھا کے جو ہے اس کا نکاح اس کے کسی خالہ کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا دیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیچارے کو۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پہلے جو ہوتا تھا، ایسی کنڈیشن میں لامحالہ اسے اس وقت بتایا جائے گا بھئی ہم تمہارا نکاح جو ہے اس سے کر رہے ہیں، تو وہ قبول کرے گا تو قبول ہو جائے گا۔ لیکن فی زمانہ یہ کنڈیشن نہیں پائی جاتی، فی زمانہ جو ہے وہ تخصیص ہی تخصیص ہوتی ہے، پہلے سے ڈیٹ فکس ہے، تاریخ فکس ہے، کارڈ چھپ جاتے ہیں، نام پتہ سب کو پتہ ہوتا ہے، اسی سے ہی نکاح ہونا ہے۔ اگر فرضی نام ہو جائے وہ نام جو ہے وہ قبول میں بیان ہو تو نکاح ہو جائے گا، جیسا کچھ یہ جو میں نے سبق کے شروع میں ایک تقریر کی تھی، کیا اس وقت میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ اب دیکھیں، ہم تھوڑا سا تو چلیں ٹاپک سے تو ہٹ رہے ہیں، لیکن منصور بھائی دیکھیں میں وہی چیز کہتا ہوں، آپ برائے کرم ناراض نہ ہوئیے گا، کہ ہم ایک چیز کو پہلے تلاش کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ نکاح فضولی کے اوپر بہار شریعت میں، صاحب بہار شریعت نے لکھا کہ یہ جائز ہے طریقہ، جیسا کہ پاک و ہند میں ہمارے ہاں یہ رائج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس کے اوپر پورا رسالہ موجود ہے، بہت خوبصورت رسالہ ہے، بڑا زبردست رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف میں، آپ سب اس کا مطالعہ کریں، کہ جس میں نکاح فضولی کے جواز کو آپ نے بیان کیا ہے، جان بوجھ کر پڑھائیں، بھولے سے پڑھائیں، جیسا بھی پڑھائیں، نکاح فضولی بہرحال جائز ہے۔ ہمیں فضولی کا پتہ ہی نہیں، ہم فضولی کو فضول سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فضولی فضول سے نہیں نکلا، فضول فضل سے نکلا ہے، فضل کا معنی ہوتا ہے اضافی، اس میں وکیل اور موکل کے درمیان ایک اضافی شخص بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو فضولی کہتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب بے فائدہ، ناکارہ، دو نمبر قسم کا نکاح نہیں ہوتا، یہ بالکل اوریجنل اور اوتھینٹک قسم کا نکاح ہے۔ سائیں بابا خود بھی تلاش کرو، رسالے کا نام میں ہی بتاؤں، بتا دیا فتاوی رضویہ میں، تو فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ لیں۔ مجھے جلد یاد نہیں ہے، رسالے کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، تلاش کر لیں آپ کو مل جائے گا، مشہور و معروف رسالہ۔ کچھ تو خود کر لیا کرو خدا کے بندے، میں کہاں سے تلاش کروں؟
یہ اگر رسالہ آپ کو مل جائے یا آپ جو ہے وہ بھیج دیجیے گا اس میں، کیا نام ہے، گروپ میں۔ تم مجھ سے اپنے نکاح کر لو، لڑکی نے دو لوگوں کے سامنے رائے نے نکاح کر لیا ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان جملوں سے نہیں ہوگا، ان جملوں سے نہیں ہوگا۔ پہلے والے اور دوسرے والے جملوں میں، بلکہ پہلے والے میں احتمال ہے، کس سے کیا ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اور کر لیا ہے ماضی کا ہے اگرچہ، لیکن یہ قبول پر صراحتاً دلالت نہیں کر رہا۔ دوسرا نکاح تو بالکل عرفاً ہمارے جملے میں قبول پر دلالت نہیں کرتا۔ تیسرا جملہ شہر کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے دلالت نہیں کر رہا قبول ہونے پر۔ چوتھے جملے میں ہندا نام آ رہا ہے تو وہ بھی دلالت نہیں کر رہا۔ پانچویں میں بھی ایک اور نسبت ہو رہی ہے، یعنی اگر جس عورت نے خطاب کیا ہے اس سے بھی یہ گفتگو ہو تب بھی جو ہے یہ قبول پر دلالت نہیں کرتا۔ بھلے دو لوگ جانتے ہیں اس کو نہیں جانتے ہوں، دیکھیں اگر بات کسی اور کی ہو رہی ہے تو پھر بھی نکاح اس طرح سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں محض ایک خبر والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہی لڑکی ہو تب بھی جو ہے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قبول کی صلاحیت ان جملوں کے اندر نہیں ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے، وہ جو اوپر سوال ہوا تھا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں ڈرامے والے، جیسے میں نے شروع میں بھی اس پر گفتگو کی، اور اس میں جو ہے وہ کئی کنڈیشنز ہیں۔ یہ ایک تفصیلی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک تفصیلی جو ہے وہ بحث بن جاتی ہے، تفصیلی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ اس میں بعض اوقات صراحتاً ایجاب و قبول ہوتا ہے، بعض اوقات مبہم جملے ہوتے ہیں۔ ہم مبہم جملوں کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کر رہے، جہاں جن جملوں کے اندر ابہام ہوتا ہے وہ جملے تو آپ مائنس کر دیں، یا ذو معنی جملے جو ہوتے ہیں ان کو آپ مائنس کر دیں۔ جو صریح جملے صریح ایجاب و قبول ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بعض اوقات حق مہر تک کو ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ ایک الگ کنڈیشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا دکھایا جاتا ہے کہ نکاح کا منظر ہے، نہ ایجاب دکھایا گیا نہ قبول دکھایا گیا، محض جو ہے وہ دعا کروا لیا، تو ایسی کنڈیشن میں بھی نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ تو یہ کافی تفصیلی صورتحال بن جاتی ہے کہ کون سی کنڈیشن ہے کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ عورت کا غیر معلوم ہونا، نہیں عورت کا غیر معلوم ہونے کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، اگرچہ معلوم ہو، جملے جو ہے وہ قبول والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جملے قبول والے نہیں ہیں۔ پھر اس میں دوبارہ میں یہ بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں آپ کتب فقہ میں کتاب النکاح کو انتہائی تفصیل سے پڑھیں، اس کے الفاظ اور پھر ان کا امپلیمنٹ ہماری زبان میں، ہماری روزمرہ زندگی میں
جن جن الفاظ کو بطور ایجاب و قبول کے استعمال کیا جاتا ہے ان کو دیکھیں، عرف عادت میں ہمارے ہاں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھیں، پھر جا کر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا وحمدا کثیرا۔ اللہ اللہ، کیا میرا کیا جواب دوں؟